لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ اللہ کا نام جو قہار ہے، اس نام کی فضیلت اور اس کی برکتیں، اس کے اوراد و وظائف، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ کے خوبصورت اچھے ناموں میں سے ایک نام القہار، یہ جو نام ہے، اس نام کی کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مطلب ہے، اور اس نام کے اوراد و وظائف اگر بزرگوں نے لکھے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح اسماء الحسنہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ کریم کے ناموں کی شرح اور اس کے مطلب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے القہار جو اللہ کا نام ہے، اس نام کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے القہار کا ترجمہ یاد رکھیں۔ القہار کا ترجمہ ہے زبردست یا غلبہ رکھنے والا، زبردست یا غلبہ رکھنے والا۔ اس کی مزید ڈیٹیل سنیں۔ القہار وہ ہے جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے۔ اللہ کریم کا کوئی کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو جائے، اللہ کو نہیں ماننے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کریم کو اس کا کچلنا یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں۔ ان کو ہلاک کرے یا ذلیل بنا کر کے قہر رسیدہ کرے، بلکہ قہار وہ ذات ہے جس کے قہر و قدرت کے نیچے ہر موجود مسخر اور اس کے قبضے میں عاجز ہو۔ قہار وہ ذات ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، کتنا بڑا کوئی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کے قبضے قدرت میں عاجز ہو، وہ اس کو الحمدللہ قہار کہتے ہیں۔ بندوں میں سے قہار وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو مورد قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن اس کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے، شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکہ دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے تو شیطان بھی دب جاتا ہے، کیونکہ شیطان انہی خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاک کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں۔ جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو وہ اس فندے میں نہیں پھنستا۔ اسی طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابع داری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے۔ جب آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے، پس اس پر کسی کا داؤ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہوگا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں، اور یہ گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات کو مار لیتا ہے وہ موت کے بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کریم فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ شہیدوں کے بارے میں اللہ کریم نے اس قرآن پاک کی آیت ارشاد فرمایا۔ لفظ القہار جو اللہ کا نام ہے، اس کے فوائد اور اس کی برکتیں سنیے۔ یہ اسم جلالی اور مقہوری اعداء کے لیے بہت زود اثر ہیں، جلالی معاملات کے لیے بہت اثر انداز ہیں۔ ان کے عاملین کو چاہیے کہ اگر کسی کے اسم اعظم میں یہ اسماء یا ان میں کا ایک آئے تو وہ بادشاہ، حاکم یا ان کے مثل روب و ہیبت، عزت و عظمت پائے گا۔ مگر کسی اور طریقے پر دشمنوں کے لیے پڑھے تو یہ خیال رکھے کہ دشمن مومنین میں سے ہوں تو ذلیل و خوار اور ان کی ہلاکت کی نیت سے ہرگز نہ پڑھے، بلکہ اس لیے کہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے تو اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی القہار نام کا ورد اگر کرے گا تو ورد کرنے والا اپنے دشمن سے محفوظ رہے گا۔ دشمن سے بچنے کے لیے اگر پڑھ رہا ہو نا تو دشمن اس کا اہل ایمان میں سے ہو تو نیت یہ کرے کہ دشمن کی شر اور ان کی تکلیف سے میں بچ جاؤں، دشمن کی ہلاکت کے لیے نہ پڑے اگر وہ اہل ایمان میں سے ہے تو۔ باقی مرضی مولا پر چھوڑ دیں، کیونکہ کسی مومن کو ذلیل و خوار اور برباد یا ہلاک کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کا ظلم برداشت سے باہر ہو۔ اپنا مقصد تو اسی سے حاصل کرے کہ دشمن کی دشمنی کا اثر نہ ہو۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نام کی دعوت 40 روز کی ہے، 10,000 مرتبہ روزانہ القہار یا قہار، 10 مرتبہ روزانہ بپابندی شرائط خلوت، یعنی تنہائی میں اکیلے میں پڑھے، نفس میں پاکیزگی، طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی پیدا ہو جائے گی، مقاصد میں کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، عظیم القدر اور جلیل المرتبت بھی گردانا جائے گا۔
یعنی اس کی سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے بیچ، قوم میں عزت بڑھے گی اس شخص کی جو یا قہارو کی 40 دن تک تنہائی میں روزانہ 10,000 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہو۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ مریدوں اور اہل ریاضت کے لیے مناسب ہے کہ نفس مغلوب اور شہوت سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسم یا جبار یا اللہ پنجگن قادریہ میں نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ تحریر فرمایا ہے، یعنی نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ یا قہارو یا جبارو یا اللہ ہو یہ پڑھنی چاہیے، اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ یہ مترجم کی طرف سے اضافہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال یا قہارو کی جو برکتیں ہیں، اس کا جو فیض ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم اپنے اسماء حسنہ کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔